لیکن جی راولا کوٹ آزاد کشمیر میں آسان شادی کے نام سے ایک تحریک شروع کی گئی ہے جس میں کافی زیادہ لوگ فائدہ اٹھا سکیں گے۔ اس میں کیا کچھ ہوگا اور کیسے اس سے لوگ فائدہ اٹھا سکیں گے، اس پر ہم بہت جلد آپ کے لیے ایک نئی ویڈیو لے کر آئیں گے جس میں ہم پوری تحقیقات سے اور پوری تفصیل آپ کے سامنے رکھیں گے۔ آج میں صرف ان لوگوں کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں اور کچھ تفصیلات بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے ہاں کتنے لوگ ہیں جو شادی کے قابل ہیں مگر مہنگائی کی وجہ سے یا بہت سارے مسائل ہونے کی وجہ سے، رسومات ہونے کی وجہ سے ان کی شادیاں نہیں ہو پا رہی۔ اقوام متحدہ کی ایک رپورٹ کے مطابق 35 سال سے زائد عمر کی جو خواتین ہیں، تقریباً 1 کروڑ خواتین پاکستان میں ایسی ہیں جو 35 سال سے زائد عمر کی ہو گئی ہیں اور ان کو شادی کے لیے ہم سفر نہیں ملا اور ان کی شادی نہیں ہو سکی۔ اس کے بعد سے جیو اردو نے بھی ایک سروے کروایا تھا جی، اس کے مطابق 20 سے 35 سال کی عمر میں جو خواتین ہیں تو وہ تقریباً 1 کروڑ ہیں جن کی شادی نہیں ہو سکی اور وہ شادی کی منتظر ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور سروے سامنے آیا تھا جس میں 10 لاکھ خواتین ایسی تھی، یہ وہی نیوز نے یہ سروے کروایا تھا، جس میں 30 سال سے زائد عمر کی خواتین تھی جن کی تعداد 10 لاکھ ہے جو شادی کی منتظر ہیں اور ایسے رسومات ہونے کی وجہ سے، زیادہ تر مہنگائی ہونے کی وجہ سے جن کی شادیاں نہیں ہو پائی اور عجیب و غریب رسومات ہیں ہمارے ہاں تو اس کی وجہ سے شادیاں نہیں ہو پائی۔ 10 سے لے کر 15 لاکھ تک ہمارے ہاں نارمل شادی جو ہوتی ہے تو اس میں خرچہ آ جاتا ہے۔ آج کل جو گاؤں میں شادیاں ہوتی ہیں تو اس میں بھی 4 سے 5 لاکھ خرچہ آرام سے آ جاتا ہے، جو ایک انتہائی مشکل ہے۔ اگر کوئی 35 سے 40 ہزار پہ سیلری پہ منتھلی کام کر رہا ہے تو اس کے لیے یہ اتنا خرچہ افورڈ کرنا بہت مشکل ہے۔ اس کے علاوہ میں نے سرچ کرنے کی کوشش کی کہ ہمارے ہاں کیونکہ اسلام میں چوتھی شادی کا کانسیپٹ بھی ہے اور ہمارے ہاں اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے دوسری، تیسری اور چوتھی شادی بھی ہم کر سکتے ہیں مسلمان، تو میں نے کوشش کی کہ پاکستان میں کتنے لوگ ہیں جنہوں نے 4 شادیاں کی ہیں۔ تو کوئی جو میرا ڈیٹا کلیکٹ ہوا ہے، میں نے اپنے طور پہ ریسرچ کیا تو کوئی 2300 لوگ ہیں ٹوٹل۔ 25 کروڑ عوام میں ٹوٹل 2300 بندے ہیں جنہوں نے 4 شادیاں کی۔ ہمارے ہاں جو سب سے زیادہ مسئلہ آتا ہے شادی کے میں، جو سب سے بڑی رکاوٹ ہوتی ہے تو وہ یہ ہوتی ہے کہ ہم نان سیریس لوگ ہیں، ہم شادی کے معاملے میں سیریس نہیں ہوتے۔ ہم کبھی بھی یہ نہیں کہیں گے کہ یہ جو شادی کر رہے ہیں تو یہ ہماری ضرورت تھی۔ ہم ایک ایونٹ کے طور پہ شادی کو رکھتے ہیں اور ایک ایونٹ بناتے ہیں، ایک سیلیبریشن کرتے ہیں، سیلیبریٹ کرتے ہیں اپنے اس بھائی کی شادی کو، اپنی جو بہن کی شادی کو، اپنے بیٹے کی شادی کو ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ ہم یہ کبھی نہیں سوچتے کہ یہ ہماری ضرورت تھی، میرے بھائی کی ضرورت تھی، میری بہن یا میری بیٹی یا بیٹا، میری ان لوگوں کی ضرورت تھی جو میں نے ہر حال میں پوری کرنی تھی۔ ہمارے یہاں بعض لوگوں کو ایسا بھی میں نے دیکھا ہے کہ آج ہی سڑی ذمہ داری تھی، ہم نے پوری کر لی ہے۔ جو والدین ہوتے ہیں تو وہ اکثر یہ کہتے ہوئے آپ کو نظر آتے ہیں کہ ہماری یہ ذمہ داری تھی کہ ہم نے اپنی اولاد کی شادی کروانی تھی تو وہ کروا لی۔ یہ کوئی آپ کو نہیں کہے گا کہ یہ ایک ضرورت تھی، جیسے آپ کھانا پینا، سونا، مزدوری کرنا، یہ ساری چیزیں آپ کی ضرورت ہیں، اسی طرح سے شادی بھی آپ کی ضرورت ہے۔ اس لیے آپ یہ کانسیپٹ کلیئر کر لیں کہ شادی جو کرواتے ہیں آپ اپنے بچوں کی، یہ خود کی جب کرتے ہیں تو یہ ایک ضرورت کے طور پہ کرتے ہیں، نہ کہ ایک ایونٹ کے طور پہ کرتے ہیں۔ اس لیے اس میں بہت زیادہ خرچہ کرنا کوئی اتنا ضروری نہیں ہے کہ آپ لاکھوں روپے اڑا دیں اپنی شادی میں۔ آپ شادی اس لیے کرتے ہیں کہ آپ کی ضرورت ہے۔ دوسرے نمبر پہ ہمارے ہاں جو سب سے بڑا ایشو ہے تو وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں جس بھی عمر کا تو وہ چاہے جو مرضی کرتا رہے، چاہے زنا کرتا رہے، چاہے کسی کی عزت لوٹتا رہے، چاہے یعنی کہ آپ سمجھتے ہیں کتنی چیزیں ہو رہی ہیں معاشرے میں، وہ چاہے جو بھی کرتا رہے، کوئی اس سے پوچھے شادی کا نام لے لیا تو سب سے پہلے اس کے گھر والے ہی اس کے خلاف کھڑے ہو جائیں گے۔ ہاں تمہاری عمر کتنی ہے، ہاں تم کماتے کیا ہو، ایسے ہزاروں سوال اس کے سامنے آ جاتے ہیں کہ وہ مجبور ہو جاتا ہے۔ مرد ہو یا عورت ہو، جب بھی وہ بالغ ہو جاتی ہے تو اس کی ایک ضرورت بن جاتی ہے کہ اس کو اگر عورت ہے تو اس کو مرد کی ضرورت ہے اور مرد ہے تو اس کو عورت کی ضرورت ہے۔ اس لیے یہ ساری چیزیں آپ دیکھیں معاشرے میں ہو رہی ہیں۔ آج کل جتنا زنا عام ہے اتنا کبھی بھی نہیں تھا، اور ہر بندہ اس
ناجائز کام میں ملوث ہو چکا ہے، بد نظری ہے، بہت ساری ایسی چیزیں ہم معاشرے میں ہو رہی ہیں جو غلط ہو رہی ہیں، اور اس کو ہم ایزی روک سکتے ہیں، لیکن کیوں نہیں روک پاتے؟ کیونکہ ہم نے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں، جو ہوتا رہے بے شک ہوتا رہے، ہم نے آنکھیں بند کی۔ لیکن دوسری سائڈ، جیسے ہی آپ کی شادی ہوگی سب سے پہلے آپ کے گھر والے آپ کے خلاف کھڑے ہوں گے، اس کے بعد سے جس گھر آپ رشتہ مانگنے جائیں گے وہ ڈیمانڈ کریں گے، وہ 1800 ڈیمانڈ کریں گے۔ اچھا، یہ اگر آپ زنا کی طرف جا رہے ہیں تو آپ کے سے نہ ہی کوئی ڈیمانڈ ہوگی اور نہ ہی آپ کے خلاف کوئی کھڑا ہوگا، تو ایزی راستہ پھر کون سا ہے؟ اس میں اتنا خرچہ بھی نہیں ہے، اتنی مشکل بھی نہیں ہے، تو ایزی راستہ پھر لوگ استعمال کرتے ہیں، زنا کی طرف جاتے ہیں، نہ کہ وہ شادی کی طرف آتے ہیں۔ اس لیے لوگوں نے بھی یہ تحریک شروع کی ہے، ایک اچھا کام ہے، اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے، اور جہاں ہم معاشرے کی اور بہت ساری چیزیں ہائی لائٹ کرتے ہیں تو یہ ایک اچھی ہمارے ہاں چیز شروع ہوئی ہے، تو ہمیں چاہیے کہ اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ لینا چاہیے، اور دعا بھی کرنی چاہیے کہ ایسی تحریکیں ہمارے ہاں نہ صرف شروع ہوں بلکہ ایسی تحریکیں کامیاب بھی ہوں۔